مسیح یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں میری طرف سے آپ سبوں کو سلام، اور میں خداوند پاک خدا کا دل سے شکر گزار ہوں کہ جس نے مجھے موقع دیا کہ ہم کلام مقدس کو سیکھنے والے ہوں، اور میں خاص کر پاسٹر دانش پیٹر صاحب کا جو گریس نیٹ ورک کے چیئرمین اور CEO ہیں، اور ان کی ساری ٹیم کا میں دل سے شکر گزار ہوں۔ تو آئیے ہم کلام مقدس میں سے سیکھنے والے ہوں گے۔ آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے پھوٹ پڑنا، یعنی کہ یہ جو بات ہم آج سیکھنے والے ہیں یہ گھرانوں کے اندر ایک عام ہو چکی ہے۔ اس کی زد میں آج کل میں ہم دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی اور ورشپر اور خادمین اور خاندان اور کلیسیا، یہ ہر جگہ یہ چیز پائی جا رہی ہے۔ ایک ساتھ 4-5 خادم بھی نہیں چل سکتے۔ ہم دیکھتے ہیں جہاں پر کچھ ورشپر پہلے کے موجود ہیں، وہاں پر آلریڈی دوسرے ورشپر کو اگر بلایا جائے تو وہاں پر وہ بھی نہیں ٹھہر سکتے ہیں۔ اتنا زیادہ اس بات نے ہمارے گھرانوں کے اندر، ہمارے خاندانوں کے اندر بہت زیادہ رائج کیا ہوا ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں گے پیدائش کی کتاب اور اس کا 11واں باب اور اس کی 3 آیت سے 9 آیت تک۔ اور انہوں نے آپس میں کہا، آؤ ہم اینٹیں بنائیں اور ان کو آگ میں خوب پکائیں۔ سو انہوں نے پتھر کی جگہ اینٹ سے اور چونے کی جگہ گارے سے کام لیا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے بنائیں اور یہاں اپنا نام کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تمام روئے زمین پر پراگندہ ہو جائیں۔ اور خداوند اس شہر اور برج کو جسے بنی آدم بنانے لگے تھے دیکھنے کو اترا۔ 6 آیت، اور خداوند نے کہا، دیکھو یہ لوگ سب ایک ہیں اور ان سبوں کی ایک ہی زبان ہے۔ وہ جو یہ کرنے لگے ہیں تو اب کچھ بھی جس کا وہ ارادہ کریں ان سے باقی نہ چھوٹے گا۔ سو آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ نہ سکیں۔ پس خداوند نے ان کو وہاں سے تمام روئے زمین پر پراگندہ کیا۔ سو وہ اس شہر کے بنانے سے باز آئے۔ اس کا نام بابل ہوا کیونکہ خداوند نے وہاں ساری زمین کی زبان میں اختلاف ڈالا، اور خداوند نے ان کو تمام روئے زمین پر پراگندہ کیا۔ میرے عزیزوں، ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ بابل کا برج جو زمین پر بنا رہے تھے، اور لکھا ہے کہ ان کی ایک ہی زبان تھی۔ یہ لوگ کون تھے؟ یہ مقدس نوح نبی کے بیٹے سم، حام اور یافت کی نسل میں سے اگر ہم تھوڑا سا پیچھے سے پڑھنا شروع کریں، اس پہرے کو سیکھیں تو وہ ساری نسلیں جو یہ بنانے کو تھیں وہ ساری نسلوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اور یہاں پر یہ برج بنانے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے وہ کئی شہر آباد کر چکے ہیں، اور ان کو جو لیڈ کرنے والا شخص تھا وہ تھا نمرود بادشاہ۔ نمرود بادشاہ کے بارے میں آئے ہم ذرا ایک بار نمرود بادشاہ پر غور کریں گے کہ نمرود بادشاہ تھا کون اور اس کا کیا کام تھا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 10 باب اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت میں دیکھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے، اور کوش سے نمرود پیدا ہوا اور وہ روئے زمین پر ایک سرما ہوا۔ خداوند کے سامنے وہ ایک شکاری سرما ہوا۔ میرے عزیزوں، جو نمرود بادشاہ تھا وہ شکاری سرما کا لقب خداوند کی طرف سے اسے اس لیے ملا
کیونکہ اس نے 10 سے 11 شہر یہاں پر بابل کا برج جب یا شہر بنانے کو تھے، یہ برج بنانے کو تھے، اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو وہ 10 سے 11 ملک آباد کر چکے تھے، اور خداوند کی طرف سے اس نمرود بادشاہ کو خدا نے اتنی قوت بخشی اور خداوند نے اتنا زور دیا کہ اس نے کئی شہر آباد کیے، اور خداوند کی طرف سے اسے ایک لقب ملا ہے، وہ لقب ہے اس لیے یہ مثل چلی کہ خداوند کے سامنے نمرود شکاری سورما، یعنی کہ خداوند کی طرف سے اسے لقب ملا۔ تو میرے عزیزو، جب یہ بابل کا برج بنا رہے تھے تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا جو آسمان پر بلندیوں پر ممتاز ہے، لکھا ہے کہ خدا نے دیکھا کہ ان کی ایک ہی بولی ہے، ایک ہی زبان ہے، تو یہ اب جو کام کرنے کو ہیں، وہ جو برج بنانے کو ہیں، وہ بنا لیں گے۔ میرے عزیزو، آج اگر ہماری ڈینومینیشنز کامیاب نہیں ہوتی، اگر ہمارے خاندان نہیں کامیاب ہوتے، ہمارے خاندانوں کے اندر آج لڑائی جھگڑے، تو پھر کہ ماں باپ آپس میں ان کے اچھے تعلقات نہیں، بچے ماں باپ کے نافرمان ہیں، اس کی وجوہات کیا ہے؟ یونٹی نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ان کی یونٹی کے باعث خدا کہتا ہے کہ اب جس بات کا انہوں نے ارادہ کیا ہوا ہے تو یہ برج بنا لیں گے۔ لکھا ہے، اور خداوند اس شہر اور برج کو جسے بنی آدم بنانے لگے تھے دیکھنے کو اترا، اور خداوند نے کہا، دیکھو یہ لوگ سب ایک ہیں اور ان کی ایک ہی زبان ہے۔ یعنی کہ جب خدا نے دیکھا کہ یہ جس کام کے لیے، کیونکہ یونٹی میں برکت ہے، اگر ہم دیکھیں کہ کوئی بھی کام پایہ تکمیل تک اگر ہم دیکھتے کہ وہ پہنچا ہے یا پہنچنے والا ہے یا پہنچ چکا ہے تو اس کے پیچھے یونٹی ہے، اتحاد ہے، ایکا ہے۔ جب ایکا جس بات میں ہوگا تو خاندان بھی پایہ تکمیل تک پہنچے گا، وہ کلیسیا بھی پایہ تکمیل تک پہنچے گی، اور جس جگہ پر اختلافات ہوں گے، جس جگہ پر وہاں پر ایکا نہیں ہوگا، یونٹی نہیں ہوگی، تو میرے عزیزو، اس قوم کی طرح، نمرود بادشاہ کی قوم کی طرح وہ لوگ بھی پراگندہ کیے جائیں گے۔ لکھا ہے کہ خدا نے ان کی زبان میں اختلاف ڈالا، اور اختلاف ڈالنے کے بعد میرے عزیزوں ہم دیکھتے ہیں فور ایگزامپل اختلاف ڈالنے کے بعد میرے حساب سے وہاں پر کیا ہوا ہوگا؟ ہوا ایسے ہوگا کہ ایک شخص نے اگر اینٹ مانگی ہوگی تو اس نے گارا لا کے دے دیا ہوگا، اگر کسی نے گارا مانگا ہوگا تو اس نے اینٹ لا کے دے دی ہوگی، اگر وہ انگلش میں بول رہا ہوگا تو اسے عبرانی زبان میں سمجھ آ رہی ہو گئی۔ یعنی کہ ان کی کوئی بھی بات ایک دوسرے کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، ان کے اختلاف کے باعث وہ اس بابل کے برج کو بنانے سے باز آئے۔ تو میرے عزیزوں، اگر ہم بائبل مقدس کے اندر دیکھیں کہ کن کن خاندانوں کے اندر اختلاف آیا، تو بائبل مقدس میں سے اگر ہم وہ پہلا خاندان کو ٹچ نہیں کرتے، اگر ہم اس پہلے خاندان کو دیکھتے نہیں ہیں، تو میرے عزیزوں ہم اس مورل تک، اس بات تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ پہلا خاندان جو خدا نے بنایا، آدم اور حوا کو، جب لکھا ہے پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب میں، اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خداوند نے بنایا تھا چالاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا، کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔
میرے عزیزوں، یہاں پر خدا منع کر رہا ہے۔ جب آدم اور حوا کو منع کیا، اور جب سانپ جو کل دستی جانوروں میں سے چلاک تھا، جب عورت کے پاس آیا تو لکھا ہے تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک اور بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ میرے عزیزوں، سب سے پہلا خاندان جو بائبل مقدس کے اندر مرقوم ہے وہ ہے آدم اور حوا کا خاندان۔ جب شیطان ابلیس جو اس خاندان میں مداخلت کرنے کے لیے آیا ہے، جب اسے گمراہ کرنے کے لیے آیا ہے، تو حوا سے کہا کیا واقعی خدا نے تمہیں سب درختوں کا پھل کھانے سے منع کیا؟ اور حوا نے کہا نہیں، ہم سب درختوں کا پھل کھا سکتے ہیں، صرف باغ کے جو بیچ میں درخت ہے وہ پھل ہم نہیں کھا سکتے۔ لیکن شیطان جو چلاک تھا، جو سانپ چلاک تھا، اس نے کہا تم جب اس پھل کو کھاؤ گے تو تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے۔ لکھا ہے کہ جب حوا نے اس پھل کو دیکھا اور دیکھا کہ یہ دکھنے میں خوشنما ہے، خوبصورت ہے، تو لکھا ہے اس نے اس پھل کو کھایا، حکم کو توڑا۔ بائبل میں لکھا ہے کہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم بہت بڑا بیل یا بچڑا لے کر آئیں اور اسے قربانی کریں، ہزاروں لاکھوں روپے کا بچڑا لے کر آئیں۔ لکھا ہے کہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ یہ خدا کا عہد تھا، یہ خدا کا حکم تھا جو حوا نے توڑا۔ اس پھل میں سے لکھا ہے کہ کھایا اور خود تو کھایا، اپنے شوہر آدم کو بھی دیا۔ اور جب خدا ٹھنڈے وقتوں میں خدا نے آدم اور حوا کو پکارا کہ اے آدم تو کہاں ہے، تو ان دونوں نے خود کو چھپایا اس لیے کہ جب میرے عزیزوں ہم خدا کی حضوری کے اندر گناہ کر لیتے ہیں، جب ہم خدا کے حکم کو توڑ دیتے ہیں، جب میرے عزیزوں خدا کے عہد کو ہم توڑ دیتے ہیں، تو گناہ ہمیں ننگا کر دیتا ہے، گناہ ہمیں برہنہ کر دیتا ہے، تب ہم خدا کا سامنا نہیں کر پاتے۔ انہوں نے بھی خدا کی حضوری میں حکم کو توڑا، عہد کو توڑا۔ اس لیے جب خدا نے پکارا تو آدم نے کہا خدا جب تو نے ہمیں پکارا تو ہم ڈرے کیونکہ ہم ننگے تھے۔ میرے عزیزوں، جب حکم کو ہم توڑتے ہیں تو ہم خدا سے بھی آنکھیں چراتے ہیں۔ جب حکم کو ہم توڑتے ہیں تو ہم خدا کی بارگاہ اقدس کے اندر جانے سے گھبراتے ہیں۔ ہم کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار کچھ لوگوں سے سرزد اگر غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو میں نے کئی بار لوگوں سے سنا ہے کہ ہم سے دعا نہیں کی جاتی، ہم سے خدا کے حضوری میں بیٹھا نہیں جاتا۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ جب ہم خدا کے حکم کو توڑتے ہیں، جب ہم خدا کی حکم عدولی کرتے ہیں، تو میرے عزیزوں خدا سے دوری کا باعث وہ حکم جو خدا نے ہمیں دیے ہیں، وہ عہد، وہ غلطیاں ہی ہوتی ہیں جب ہم خدا سے دور ہوتے ہیں۔ بائبل مقدس کے اندر ایک اور خاندان نامزد ہے۔ اعمال 5 باب کے اندر اگر ہم دیکھیں ایک اور میاں بیوی جس میں لکھا ہے کہ شیطان ان کے اندر سمایا۔ جی ہاں، میں حنانیہ اور سفیرہ کی بات کر رہا ہوں میرے عزیزوں۔ جب لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی جائیداد کا حصہ بیچا تو اس میں سے کچھ رکھ چھوڑا۔ یہ یونٹی تھی، میاں اور بیوی کی یونٹی کے باعث انہوں نے اس حصے میں سے رکھ چھوڑا۔ اور جب خدا کے بندہ سے انہوں نے جھوٹ بولا تو اس نے کہا تو نے خدا کے روح القدس کے ساتھ جھوٹ کیوں بولا؟ میرے عزیزوں، جب ہمارے دل میں جھوٹ اور نفرت خدا کے لیے ہوتی ہے، جب ہم غلط بات کے لیے یونٹی کرتے ہیں، جب ہم بری بات کے لیے یونٹی کرتے ہیں، تو میرے عزیزوں یہ پھوٹ جو ہمارے گھرانوں کے اندر آ رہی ہے، یہ اس لیے ہی آ رہی ہے کہ ہم کلام مقدس کو جو خدا کا زندگی بخش کلام ہے، ہم اس کی حکم عدولی بہت زیادہ کرنے لگ چکے ہیں۔ ہم نے اس کلام کو اپنی زندگیوں میں سے، اپنے گھرانوں میں سے نکال دیا ہے۔
آج کل میں دیکھتا ہوں کہ کلام مقدس کو ہم نے پاک تو سمجھا ہے، پاک اس لیے سمجھا ہے ہم نے اس کے لیے گھر کے اندر ایک پاک جگہ بنا دی، ایک شیلف نما ایک چیز بنا دی ہے، ایک کارنر بنا دیا ہے، ہم نے وہاں پر رکھ دیا ہے کہ نہیں یہ خدا کا کلام ہے، یہ پاک ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم اس میں سے پڑھیں گے پھر ہی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ خدا ہمارے گھرانوں سے، ہماری زندگیوں سے کیا چاہتا ہے۔ میرے عزیزوں، خدا نے اس کلام کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں کی تربیت کرتا ہے، خدا ہمارے گھرانوں کی تربیت کرتا ہے۔ اگر ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں، اب تک ہم میاں بیوی کے بارے میں دیکھ رہے تھے، دو بھائی قائن اور حابل جب وہ خدا کی حضوری کے اندر، میرے عزیزوں، جب وہ قربانی لے کر آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا نے قائن جو کہ ایک کسان تھا اور حابل جو بھیڑ بکریاں چراتا تھا، خدا نے حابل کی قربانی کو جب مقبول نظر کیا تو میرے عزیزو، اگر ہم پیدائش 4 باب کے اندر دیکھیں تو جب میرے عزیزو لکھا ہے وہاں پر کہ جب قائن اپنے کھیت میں سے بہت ساری چیزیں لے کر آیا اور خدا کی نظر میں گزرانی، خدا کو ہدیہ گزرانا، اور اس کے بعد قائن بھی حابل بھی لے کر آیا بھیڑ بکریوں کا نذرانہ خدا کی حضوری کے اندر، تو خداوند پاک خدا نے حابل کے ہدیے کو قبول کیا۔ میرے عزیزو، جب حابل کے ہدیے کو قبول کیا تو لکھا ہے کہ قائن غضبناک ہوا، قائن کا منہ بگڑا، اور قائن کا جب منہ بگڑتا ہے تو میرے عزیزو، اس گھرانے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آپس میں بھائیوں کے اندر بھی پھوٹ پڑتی ہے۔ لکھا ہے کہ قائن نے اپنے بھائی حابل کو قتل کر دیا، اور جب قتل کر دیا خدا نے قائن سے پوچھا، اے قائن تیرا بھائی حابل کہاں ہے؟ تو لکھا ہے کہ قائن نے بڑے تلخ مزاج کے ساتھ جواب دیا، کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں یا میں اس کا کوئی گارڈ ہوں میرے عزیزوں، جو میں اس کی رکھوالی کروں یا میں اس کے ساتھ ساتھ رہوں، میں اس کا محافظ تو رہی ہوں۔ لیکن خدا نے پھر سے کہا، قائن تیرا منہ کیوں بگڑا ہے؟ خدا نے اسے کہا، تیرا بھائی کدھر ہے؟ کیونکہ زمین پر سے اس کا خون مجھے پکار رہا ہے، تو نے اسے قتل کیوں کیا؟ میرے عزیزوں، جب ان بھائیوں کے درمیان بھی پھوٹ پڑی تو میرے عزیزوں لکھا ہے کہ خدا نے قائن کو لعنت دی، اور لعنت کیا دی کہ نہ جہاں جہاں تو پھل فروٹ وغیرہ اگائے گا تو لعنتی ہوگا، زمین لعنتی ہوگی، تو زمین پر آوارہ اور خوار ہو جائے گا۔ میرے عزیزوں، جب ہم خدا کی حکم عدولی کرتے ہیں، جب ہم خدا کی نافرمانی کرتے ہیں تو ابلیس ہمارے گھرانوں کے اندر، ہمارے بچوں کے اندر، ماں باپ کے اندر آتا اور پھوٹ ڈالتا تاکہ وہ گھرانہ تباہ اور برباد ہو۔ میرے عزیزوں، جس طرح یہاں پر خدا نے کہا کہ زمین پر سے تیرے بھائی کا خون مجھے پکارتا ہے، تو میرے عزیزوں، جب ہم خدا کی نافرمانی کرتے ہیں تو تب خدا بھی ہم سے ناراض ہوتا، لیکن جب ہم توبہ کرتے ہیں، جب ہم رجوع لاتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، جب ہم خدا کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں، خدا کے کلام مقدس کو سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، جب یونٹی کے ساتھ ہم اپنے گھرانوں کے اندر دعا کرتے ہیں بائبل مقدس کے مطابق، میرے عزیزوں، ہمیں وقت کو ٹھہرانا چاہیے تاکہ ہم دن میں اس جگہ پر بیٹھ کر ہم خدا سے گفتگو کر سکیں۔ ہمارے گھرانوں کے اندر بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو لے کر بیٹھنے والے ہوں تاکہ بچوں کو سکھانے والے ہوں خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے یا خدا ہمیں کیا بتاتا ہے۔ جب ہم خدا کے کلام کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے تو ابلیس ہمارے گھرانوں کے اندر کبھی بھی شراکت نہیں کر پائے گا، کبھی بھی شرکت نہیں کر پائے گا۔ تب ہی ہم خدا کے کلام کے مطابق افزائش کرنے والے ہوں گے، تب ہی ہم کلام مقدس کے مطابق بڑھنے والے ہوں گے، تو تب ہی ہمارے گھرانوں میں خدا کا کلام عزت
और तरक्की पाएगा और हमारे घरानों में से फूट ख़त्म होगी और बरकत आएगी। मेरे अजीज़ों, जब हम अपने घरानों में अपने आप को ज़्यादा टाइम देते हैं, अपनी चीज़ों को, जैसा कि आजकल हम सोशल मीडिया की तरफ देखें तो घरानों के अंदर क्या सिस्टम चल रहा है। एक घराना अगर बैठा है तो दुआ बंदगी नहीं करेगा, लोग मोबाइल में टाइम वेस्ट करेंगे, तो इसके बायस भी हमारे घरानों के अंदर फूट पड़ती है। हम देखते हैं बीवी मियाँ को टाइम नहीं देती, शौहर बीवी को टाइम नहीं देता, मोबाइल में इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, तो इसके बायस भी हमारे घरानों के अंदर फूट पड़ती जा रही है। इसकी वजह से अगर हम चाहें तो हम कलाम को पढ़ें ताकि हमारे घरानों के अंदर शादमानी आए, बरकत आए, खुदा की तसल्ली आए, खुदा की बरकत आए। तो मेरे अजीज़ों, हम इस कलाम को पढ़ें और अपने घरानों के अंदर खोलने वाले हों, और खुदावंद इस कलाम मुक़द्दस के सिलसिले से मुझे और आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद बरकत दे आपको। आइए मेरे अजीज़ों, हम दुआ करेंगे। मेहरबान ज़िंदा आसमानी खुदा, मैं दिल से आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ, आपके नाम को धन और बात कहता हूँ खुदावंद पाक खुदा। ख़ास कर खुदावंद पाक खुदा पास्टर दानिश पीटर के लिए खुदावंद पाक खुदा, जो तूने खुदा उसे बोझ दिया खुदावंद, और ग्रेस नेटवर्क के लिए खुदावंद, उसकी सारी टीम के लिए खुदावंद पाक खुदा, जो इस सारे चैनल को लेकर चलती है, टीम वर्क काम करते हैं खुदावंद, इन सब को बड़ी बरकत दीजिए। और ख़ास कर खुदावंद पाक खुदा इस चैनल के CEO के लिए खुदावंद पाक खुदा, पास्टर दानिश पीटर के लिए मैं तुझसे बरकत को चाहता हूँ। और जितने लोग इस कलाम मुक़द्दस को सुने खुदावंद, मेरा ईमान, मेरा भरोसा तुझ ही पर है खुदावंद, वो इस कलाम मुक़द्दस के सिलसिले से बहुत बरकत को रिसीव करेंगे। और खुदावंद पाक खुदा, वो जब बरकत को रिसीव करें तो अपनी ज़िंदगियों को चेंज करने वाले हों। इस सब कुछ चाहते और मांग लेते मसीह हम सब के नाम से, आमीन।